بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے خطبات، مصنف کا نام ہے سید ابو لعلی مودودی۔ نماز کے فوائد۔ عشق اطاعت۔ جن لوگوں کو فوج یا پولیس میں ملازمت کرنے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں ملازمتوں میں ڈیوٹی کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی مشق کس طرح کرائی جاتی ہے۔ رات دن میں کئی بار بگل بجایا جاتا ہے، سپاہیوں کو ایک جگہ حاضر ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، ان سے قواعد کرائی جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے کہ ان کو حکم بجا لانے کی عادت ہو، اور ان میں سے جو لوگ ایسے سست اور نالائق ہوں کہ آواز سن کر بھی گھر بیٹھے رہیں یا قواعد میں حکم کے مطابق حرکت نہ کریں، انہیں پہلے ہی ناکارہ سمجھ کر ملازمت سے الگ کر دیا جائے۔ بس اسی طرح نماز بھی دن میں 5 وقت بگل بجاتی ہے کہ اللہ کے سپاہی اس کو سن کر ہر طرف دوڑے چلے آئیں اور ثابت کریں کہ وہ اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے مستعد ہیں۔ جو مسلمان اس بگل کو بھی سن کر بیٹھا رہتا ہے اور اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، وہ دراصل یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ یا تو فرض کو پہچانتا ہی نہیں، یا اگر پہچانتا ہے تو وہ اتنا نالائق اور ناکارہ ہے کہ اللہ کی فوج میں رہنے کے قابل نہیں۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اذان کی آواز سن کر اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، میرا جی چاہتا ہے کہ جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نماز کو کفر اور اسلام کے درمیان وجہ تمیز قرار دیا گیا۔ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں کوئی ایسا شخص مسلمان سمجھا ہی نہ جاتا تھا جو نماز کے لیے جماعت میں حاضر نہ ہو، حتیٰ کہ منافقین بھی، جنہیں اس امر کی ضرورت ہوتی تھی کہ ان کو مسلمان سمجھا جائے، اس امر پر مجبور ہوتے تھے کہ نماز با جماعت میں شریک ہوں۔ چنانچہ قرآن جس چیز پر منافقین کو ملامت کرتا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ یہ ہے کہ بادل نخواستہ نہایت بے دلی کے ساتھ نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 ہے کہ جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ اس میں سستی دکھاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں کسی ایسے شخص کے مسلمان سمجھے جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اس لیے اسلام محض ایک اعتقادی چیز نہیں ہے بلکہ عملی چیز ہے، اور عملی چیز بھی ایسی کہ زندگی میں ہر وقت ہر لمحہ ایک مسلمان کو اسلام پر عمل کرنے اور کفر و فسق سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ ایسی زبردست عملی زندگی کے لیے لازم ہے کہ مسلمان اللہ کے احکام بجا لانے کے لیے ہر وقت مستعد ہو کر جو شخص 5 وقت فرض کی گئی نماز، جو شخص اس قسم کی مستعدی نہیں رکھتا وہ اسلام کے لیے قطعاً ناکارہ ہے۔ اس لیے دن میں 5 وقت نماز فرض کی گئی تاکہ جو لوگ مسلمان ہونے کے مدعی ہیں ان کا بار بار امتحان لیا جاتا رہے کہ وہ فی الواقع مسلمان ہیں یا نہیں، اور فی الواقع اس عملی زندگی میں اللہ کے احکام بجا لینے کے لیے مستعد ہیں یا نہیں۔ اگر وہ خدائی کا پیریڈ کا بگل سن کر جنبش نہیں کرتے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کی عملی زندگی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد ان کا اللہ کو ماننا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا محض بے معنی ہے۔ اسی بنا پر قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یعنی جو لوگ اللہ کی اطاعت اور بندگی کے لیے تیار نہیں، صرف انہی پر نماز گراں گزرتی ہے، اور جس پر نماز گراں گزرے وہ خود اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کا خوف پیدا کرنا۔ تیسری چیز اللہ کا خوف ہے جس کے ہر آن دل میں تازہ رہنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان اسلام کے مطابق عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کی ہر حرکت کا اللہ کو علم ہے۔ اللہ اندھیرے میں بھی اس کو دیکھتا ہے، اللہ تنہائی میں بھی اس کے ساتھ ہے۔ تمام دنیا سے چھپ جانا ممکن ہے مگر اللہ سے چھپنا ممکن نہیں۔ تمام دنیا کی سزاؤں سے آدمی بچ سکتا ہے مگر اللہ کی سزا سے بچنا غیر ممکن ہے۔
یہی یقین آدمی کو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے روکتا ہے۔ اسی یقین کے زور سے وہ حلال اور حرام کی ان حدود کا لحاظ رکھنے پر مجبور ہوتا ہے جو اللہ نے زندگی کے معاملات میں قائم کی ہیں۔ اگر یہ یقین کمزور ہو جائے تو مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان کی طرح زندگی بسر کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے دن میں 5 وقت نماز فرض کی ہے تاکہ وہ اس یقین کو دل میں بار بار مضبوط کرتی رہے۔ چنانچہ قرآن میں خود نماز کی یہ مصلحت اللہ نے ہی بتائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورۃ عنکبوت آیت 45، یعنی نماز وہ چیز ہے جو انسان کو بدی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس کی وجہ آپ غور کر کے خود سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ نماز کے لیے پاک ہو کر وضو کر کے آتے ہیں۔ اگر آپ ناپاک ہوں اور غسل کے بغیر آ جائیں، یا آپ کے کپڑے ناپاک ہوں اور انہی کو پہنے ہوئے آ جائیں، یا آپ کا وضو نہ ہو اور آپ یہ کہہ دیں کہ میں وضو کر کے آیا ہوں، تو دنیا میں کون آپ کو پکڑ سکتا ہے؟ لیکن آپ ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ سے یہ گناہ نہیں چھپ سکتا۔ اسی طرح نماز میں جو چیزیں آہستہ پڑھی جاتی ہیں، اگر آپ ان کو نہ پڑھیں تو کسی کو خبر نہیں ہو سکتی، مگر آپ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ یہ کس لیے؟ اسی لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ سب کچھ سن رہا ہے اور وہ آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس طرح آپ جنگل میں بھی نماز پڑھتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی نماز پڑھتے ہیں، اپنے گھر میں جب تنہا ہوتے ہیں اس وقت بھی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں، اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ چھپ کر بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے ہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ اللہ سے اپنے کسی جرم کو چھپانا ممکن نہیں۔ اس لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کس طرح اللہ کا خوف اور اس کے حاضر ناظر علیم اور خبیر ہونے کا یقین آدمی کے دل میں بٹھاتی اور تازہ کرتی رہتی ہے۔ رات دن کے 24 گھنٹوں میں آپ ہر وقت خدا کی عبادت اور بندگی کیسے کر سکتے ہیں جب تک کہ یہ خوف اور یہ یقین آپ کے دل میں تازہ نہ ہوتا رہے؟ اگر اس چیز سے آپ کا دل خالی ہو تو کیوں کر ممکن ہے کہ رات دن جو ہزاروں معاملات آپ کو دنیا میں پیش آتے ہیں، ان میں آپ اللہ سے ڈر کر نیکی پر قائم رہیں اور بدی سے بچتے رہیں؟ قانون الہی سے واقفیت۔ چوتھی چیز جو عبادت الہی کے لیے نہایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے قانون سے واقف ہوں، اس لیے کہ اگر آپ کو قانون کا علم ہی نہ ہو تو آپ اس کی پابندی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کام بھی نماز سر انجام دیتی ہے۔ نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے، اس لیے روزانہ آپ اللہ کے احکام اور اس کے قانون سے واقف ہوتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ بھی اسی لیے ہے کہ آپ کو اسلام کی تعلیم سے واقفیت ہو۔ نماز اجتماعیت اور جمعہ سے الگ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عالم اور عاصی بار بار ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور لوگوں کو ہمیشہ اللہ کے احکام سے واقفیت حاصل ہونے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ جو نماز میں پڑھتے ہیں اس سے واقف ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ کو جمعے کے خطبے ایسے بھی سنائے جاتے ہیں جن سے آپ کا اسلام کا علم کوئی زیادہ نہیں ہوتا، اور نماز کی جماعتوں میں آ کر نہ آپ کے عالم اپنے جاہل بھائیوں کو کچھ سکھاتے ہیں اور نہ جاہل اپنے بھائیوں سے کچھ پوچھتے ہیں۔ نماز تو آپ کو ان سب فائدوں کا موقع دیتی ہے، آپ خود فائدہ نہ اٹھائیں تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اجتماعیت کی مشق۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان زندگی کے اس ہنگامے میں اکیلا نہ ہو، بلکہ سب مسلمان مل کر ایک مضبوط جماعت بنے اور اللہ کی عبادت یعنی اس کے احکام کی پابندی کرنے اور اس کے قانون پر عمل کرنے اور اس کے قانون کو دنیا میں جاری کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک طرف مسلمان یعنی اللہ کے فرما بردار بندے ہیں اور دوسری طرف کفار یعنی خدا کے باغی بندے۔ رات دن فرما برداری اور بغاوت کے درمیان کشمکش برپا ہے۔ باغی اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں اور اس کے خلاف دنیا میں شیطانی قوانین کو جاری کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اگر ایک ایک مسلمان تنہا ہو تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس کی ہے کہ اللہ کے فرما بردار بندے بن کر
اجتماعی طاقت سے اس بغاوت کا مقابلہ کریں اور خدائی قانون کو نافذ کریں۔ یہ اجتماعی طاقت پیدا کرنے والی چیز تمام چیزوں سے بڑھ کر نماز ہے۔ 5 وقت کی جماعت، پھر جمعہ کا بڑا اجتماع، پھر عیدین کے اجتماع، یہ سب مل کر مسلمانوں کو ایک مضبوط دیوار کی طرح بنا دیتے ہیں اور ان میں وہ ایک جہدی اور عملی تحفظ پیدا کر دیتے ہیں جو روزمرہ کی عملی زندگی میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مددگار بنانے کے لیے ضروری ہے۔ کتاب کا نام ہے خطبات، مصنف ہیں سید ابو لعلی مودودی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔